الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اگلی مجلس میں اس کا ترجمہ تو ہو چکا تھا، کچھ وضاحت بھی آئی تھی. آج پھر دوبارہ ترجمہ سن لیجئے. قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی. ملک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی. کس چیز سے پناہ؟ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر اور برائی سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. میں نے اگلی مجلس میں وعدہ کیا تھا کہ وساوس کے متعلق کچھ عرض کروں گا، کیونکہ آج کل سب سے بڑا پرابلم جو ہے دیندار طبقے کو ہے وہ ان خیالات اور وساوس کا. بہت سے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، خاص کر کے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سوالات کے جواب میں، وہ آپ کے سامنے کچھ وضاحت و تفصیل کے ساتھ پیش کی جائیں تاکہ اس سلسلے میں آپ کو
اتنی ایسی معلومات ہوں جو اطمینان کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ انہوں نے بہت سی وہ باتیں جو ہمیں پیش آتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے کر اس کا حل بتلایا۔ وساوس کے سلسلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں۔ ہمارے یہاں مدارس میں جو آخری سال ہے اس سے پہلے چھٹا سال ہے، مشکات کا سال کہتے ہیں، وہ مشکات حدیث کی کتاب ہے۔ اس میں صاحب مشکات نے مستقل ایک عنوان قائم کیا ہے، بابٌ فی الوسوسہ، وسوسے کے سلسلے میں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس میں اس سلسلے سے بہت ساری روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں، ان سب کا پیش کرنا تو مشکل ہے، بقدر ضرورت کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک تو ارشاد جو بخاری شریف اور دوسری حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ان چیزوں کو جو ان کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، جبکہ وہ اس پر عمل نہ کریں یا اس کو اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری ایک روایت مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، فرماتے ہیں، ان ناسم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سألوا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، انا نجد فی انفسنا ما یتعاذب احدنا ان یتکلم بہ، ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسی باتیں پاتے ہیں جس کو اپنی زبان سے بولنا اور ظاہر کرنا ہم کو بہت بھاری اور گنا معلوم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ سوال سن کر ان سے پوچھا، اوقد وجدتموہ، کیا واقعتاً دل کی یہ کیفیت ہے کہ ان خیالات کی وجہ سے تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس کو اس کے ظاہر کرنے کو تم بہت گراں اور بھاری مال سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، نعم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک صریح الایمان، یہ تو کھلم کھلا ایمان ہے۔ تیسری ایک روایت ہے مشکات میں، یہ بھی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، احدث نفسی بالشیء، میں اپنے دل سے کچھ باتیں کرتا ہوں، دل میں ہی دل میں، لأن اکون حمامۃ احب الی من اتکلم بہ، میں کوئلہ ہو جاؤں جل کر کے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ ان باتوں کو اپنی زبان سے بولوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کا معاملہ وسوسے تک لوٹا دیا۔ یہ تین روایتیں ابھی انشاءاللہ یہی تین روایتوں کو سامنے رکھ کر کے آپ کے سامنے اس موضوع پر کچھ بات کرتا ہوں۔
تاکہ آج ہمارے نوجوان اور آج کل دیندار، یہ وساوس دیندار طبقے کو ہی پیش آتے ہیں، یاد رکھنا، اور ایمان والوں کو ہی پیش آتے ہیں، اور ایمان والوں میں بھی جو دیندار ہوتے ہیں ان کو، کافروں کو تو کائے کو آئیں گے؟ اس لیے کہ شیطان ان وساوس کے ذریعے سے ہی جو ہے سامنے والے کو اپنا شکار کرتا ہے۔ تو کافر تو پہلے سے کافر ہی ہے، اس کو وسوسہ ڈالنے کی کیا ضرورت شیطان کو؟ اپنی محنت کائے کو بیکار برباد کرے گا وہ لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جس زمانے میں حضرت کا قیام تدریس کی نسبت سے شروع میں وہاں مزار علوم میں تھا، آزادی سے پہلے کی بات، اس زمانے میں یہ قادیانیت ذرا زور تھا شروع میں، اور بہت سے لوگ قادیانی ہو رہے تھے۔ تو کہا ایک شیعہ آیا ہوا تھا اور وہ کئی روز وہاں ٹھہرا مدرسے کے مہمان خانے میں، اور ان مختلف مسائل پر مفتی صاحب سے اس نے باتیں کی، سوالات جوابات سب۔ تو اس نے ایک بات یہ بھی کہی کہ دیکھو یہ ہے نا اپنے مذہب کی حقانیت، شیعیت کے حق ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے یہ جتنے بھی قادیانی بنتے ہیں وہ سب سنی، ایک بھی شیعہ آج تک قادیانی نہیں بنا۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ شیطان بیوقوف تھوڑا ہے جو اپنی محنت ضائع کرے، وہ جانتا ہے کہ شیعہ تو پہلے سے ہی کافر ہے، اس پر محنت کر کے اس کو ایمان سے کائے کو محروم کروں؟ ایمان جس کے پاس ہے اس پر ذرا کچھ محنت ہونی چاہیے۔ بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو وسوسے ہیں یہ ایمان والوں کو ہی آتے ہیں، اور وہ بھی جو دیندار طبقہ ہے، جو دین پر عمل کرتا ہے، اسی کو آتے ہیں زیادہ۔ تو اب یہ وسوسے کی مختلف قسمیں ہیں، ہر ایک کا حل آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ پہلی قسم وسوسے کی وہ ہے جو ایمانیات سے متعلق، ہمیں جو ایمان لانے کا حکم دیا، آپ پڑھتے ہیں بچپن سے کتابوں میں، ایمان آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور دوبارہ زندہ کی اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور دوبارہ پھر زندہ کیے جانے پر۔ یہ ایمان ہے، ایمان مفصل جو آپ پڑھتے ہیں، اس میں جو جو چیزیں اہم ہیں ان کو ذکر کیا گیا، قرآن میں بھی ہے یہ احکامات۔ تو دیکھو اب یہ ایمانیات، ایمان لانا ہمیں ضروری کرا، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر دو چیزوں کا ایمان، ایک تو اللہ کی ذات کو ماننا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنے والوں نے تو ہر ایک چیز کا انکار کیا، اللہ کے وجود کا بھی انکار کیا۔ ایک حقیقت البتہ ایسی ہے موت، جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا ہے، باقی تو سب کا انکار کرنے والے دنیا میں ہیں۔ تو بہرحال پہلا تو ایک اللہ تعالیٰ کو مانے، اس کے وجود کو، اور اس کی صفات پر ایمان لانے، اللہ تعالیٰ کی صفات پر۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم والا ہے، قدرت والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور وہ جو اللہ کے 99 نام آپ پڑھتے ہیں ان میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جن صفات کو بیان کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں، تو ان کو اللہ کو مانو، اللہ کی صفتوں کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو چیز اللہ پیدا کرنا، پیدا اللہ ہی نے کیا، کوئی دوسرا، کوئی ایسی دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو پیدا کرنا جان اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والی ہو۔ اس طرح جو کچھ دینے والا ہے وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، یہ سب کچھ۔ تو بہرحال یہ اللہ کے متعلق ایمان لانا، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر۔ رسولوں پر ایمان لانا، اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف دور ادوار میں، مختلف زمانوں میں
موقع بموقع نبی بھیجے جن کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتے وحی لے کر کے آتے تھے اور وہ چیزیں وہ اللہ کے بندوں کو بتلاتے تھے، وہ احکام سکھلاتے تھے۔ تو یہ رسول ان کی رسالت اور نبوت کے اوپر، نبیوں کی نبوت پر ایمان لانا، آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تمہارا آپ کا اور آپ کی نبوت پر ایمان لانا، اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانا، ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کی ہے، جو نہ تو کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ سب پورا کرتی ہیں۔ یہ سارے کائنات کا جو نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، اس نظام کا چلانے کے لیے یہ سارے فرشتے اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اللہ میاں کا اسٹاف ہے فرشتے، اور بھی سارے کام اللہ تعالیٰ ان سے ہی کراتے ہیں۔ تو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، قرآن میں کہا گیا کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے ذرہ برابر بھی خلاف نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے کتابیں بھیجی، 4 کتابیں آپ جانتے ہیں، توریت حضرت موسیٰ کے اوپر، اور زبور حضرت داؤد کے اوپر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور قرآن پاک ہمارے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ سب ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، یہ ایمانیات کہلاتے ہیں۔ کیا؟ یہ سب جڑ ہے ایمان کی، یہ عقیدہ اس کا رکھنا، اس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا، اور اس میں خدا نہ خواستہ ذرا بھی 19-20 ہو گیا تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایمانیات سے متعلق وسوسے ڈالتا ہے شیطان، بہت سی مرتبہ آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالے گا۔ کبھی بات رمضان آتے ہیں کہ مول صاحب ہم کو خیال کیا خیال، نہ نہیں بول سکتا، بھائی بول تو صحیح، تاکہ تم بولے تو ہم اس کا کوئی علاج بتا، نہ نہیں بول ہی نہیں سکتا نا، میں اس کو زبان پہ نہیں لا سکتا، اس کو کتنا ہی سمجھاؤ لیکن وہ بولے گا ہی نہیں، سمجھائے گا نہیں، زبان پر نہیں۔ وہی صحابہ نے یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، کہ ہم میں سے کوئی اپنی زبان پر لانا اس کو بہت گرا سمجھتا ہے، اتنا خطرناک وہ خیال ہے۔ کبھی خیال جاتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ میاں ہے بھی کہ نہیں ہے، ایسا وسوسہ بعضوں کے دل میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آئے بھی ہیں کہ نہیں آئے ہیں، ایسا وسوسہ لوگوں کے دلوں میں آتا ہے، نبیوں کے متعلق، اللہ کی ذات کے متعلق، یہ سب تو یہ ایمانیات سے متعلق وسوسہ۔ تو یہ وسوسے جو ہیں، تو اب ان پہلی قسم وسوسوں کی یہ ہے جو ایمانیات کے متعلق ہے، تو ان کے متعلق اب ایسا کوئی وسوسہ جب کسی دیندار نوجوان کو آتا ہے نا، تو وہ بیچارہ گھبراتا، روتا ہے، اور یوں سمجھتا میں تو شیطان بن گیا، میں تو ایمان سے نکل گیا۔ اور اپنے اس کو جب پوچھا جاوے تو کہا وہ میری تکلیف ایسی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، میں نبی کہا کتنا ہی سمجھاؤ بولے گا نہیں۔ تو اب اس کے متعلق صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ کیا پوچھا؟ ابھی جو میں نے حدیث بیان کی تھی دوسرے نمبر پر، کہ اناسا من اصحاب النبی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے حضور سے پوچھا، انا نجد فی انفسنا فی ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے دل میں ایسی چیزیں پاتا ہے کہ زبان پر لانا اس کو بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ یا وہ جو دوسری روایت کہ احدث نفسی بالشیء، میں اپنے جی سے باتیں کرتا ہوں، اور اس کو زبان پر لانا جل کر کوئلہ بن جانے سے زیادہ مجھے ناگوار ہے، یعنی یہ تو پسند کرتا ہوں کہ جل کر کوئلہ بن، لیکن زبان پر لا نہیں سکتا۔ تو اب اس کا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عجیب و غریب جواب دیا حضور نے پہلے سے۔ صحابہ نے کہا کہ زبان پر لانا بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ تو کھلم کھلا ایمان ہے۔ یعنی ایسا وسوسہ آنے پر تم کو جو تکلیف ہوئی، اور تم جو یہ محسوس، تمہارا یہ احساس ہے، تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ یہ زبان پر لا سکتے نہیں، یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔
اگر ایمان نہ ہوتا تو آپ اس کو زبان پر لانا بھاری نہ سمجھتے. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بتلایا. کس کی؟ ایمان کی. گویا یہ دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کر سکتے ہیں. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اسی طرح کی شکایت کی. تو حضرت نے کہا بھائی دیکھو چور اسی گھر میں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. مال نہیں ہوگا تو وہاں چور کائے کو قدم رکھے گا. تو یہ شیطان تمہارے پاس آیا وسوسہ ڈالنے کے لیے. معلوم ہے تمہارے دل میں ایمان ہے, تبھی تو اس ایمان کے ہٹانے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. تو اسی کو حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو دو باتیں, ایک تو شیطان کا اس طرح آ کر محنت کرنا یہ ایمان ہونے, اور دوسرا آپ لوگوں کا ان وسوسوں کو, ان خیالات کو کیا سمجھنا؟ بھاری سمجھنا. یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو ہمیں ایسے خیالات, کافروں کو تو خیالات کیا, وہ تو زبان سے ایسی باتیں بولتے ہیں تو ابھی ان کو کچھ بھاری نہیں معلوم. معلوم ہوا کہ یہ ایمان, یہ اس سے یوں سمجھنا کہ ایمان نکل نہیں, بلکہ یہ تو ایمان کی دلیل ہے. ہمارا عقیدہ اپنی جگہ پر ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. خالی اس طرح کے خیالات سے ایمان جاتا نہیں. البتہ ایک بات کہوں گا کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی چیز ہے جو ہمیں عطا فرمائی. کسی بھی آدمی کے پاس کوئی قیمتی چیز جب ہوتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہر طرح سے میں بچاؤں, حفاظت کروں. ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت بہت محنت اس سے کرنی ہے, بہت دھیان سے, تکیداری لے کر. ایمان کی حفاظت کے لیے بہت چوکنا رہنا ہے. بہت سے لوگ کیا ہیں, دوسرے غلط ایسے مضمون نگار, ایسے لیکھک, ایسے کیا بولتے ہیں انگریزی میں, رائٹر, جو جن کے مضامین آتے ہیں, کہ آج کل تو میڈیا پر معلوم نہیں کیا کیا آتا ہے, مستقل پروگرام ایسے ہوتے ہیں, تو لوگ اس پروگرام کو سنتے ہیں. ارے بھائی یہ تو شیطان نے یہ چالو ہی کیا ہے ہمارے ایمانوں پر کیا کرنے کے لیے, حملہ کرنے کے. اب ہم خود جا کے سنیں تو گویا ہم اپنے ایمان کو پیش کر رہے ہیں, کائی کے لیے, خطرے کے لیے. اس سے تو الٹا بچانا ہے ہم کو اپنے. بہت سے آج کل کیا ہو گیا, جیسی ہمارے اخبارات ہیں, گجراتی اخبار, یہ گجرات متر ہے, گجرات سماچار ہے, سندیش ہے, یہ گجرات متر ہمارے یہاں آتا ہے. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں ایک پورتی آتی ہے, دھارمک پورتی ہے یا نہیں. بات ہمارے بہت سے مسلمان ان کو کوئی دینی کتاب دیں گے تو اس کو پڑھنے کی فرصت نہیں, لیکن یہ پورتی جو ہے نا وہ A to Z پڑھ ڈالتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تجھے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھنے کی تو فرصت نہیں. پیسے خرید کر کے یہ لیا, پیسے خرچ کر کے یہ خریدا. یہ جو دین کی کتابیں وہ تو بیچارے اللہ کے بندے مفت چھپواتے ہیں, اور مفت کیا ہوتی ہیں, تقسیم ہوتی ہیں. لوگ لے بھی لیتے ہیں لیکن ان کو پڑھنے کی. آپ میں اکثر وہ ہوں گے جن کے پاس اس طرح کی مفت کی کتابیں آئی ہوں گی جنہوں نے آج تک کبھی اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا. اور یہ اخبار دیکھیں گے شوق سے. یہ سب کیا ہے, یہ سب گویا ہم خود اپنے ایمان کو خطرے پر کیا کر رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں. ایمان کی بہت بڑی, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے صحابہ, تابعین, وہ کتنی حفاظت کرتے تھے. میں آپ کو سناؤں, حیرت ہوگی. امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو خواب کی تعبیر کے امام ہیں, بہت بڑے تابعین, ان کے پاس ایک مرتبہ ایک گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی آیا. اس زمانے میں بھی گمراہ فرقے پیدا ہو چکے تھے تابعین کے زمانے میں. اور آ کر کے اس نے حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں, بس اپنی زبان سے اس کے علاوہ اور کچھ میں بولوں گا نہیں, آیت سنا کر چلا جاؤں گا.
حضرت نے کہا میں تیری زبان سے اس آیت کو سننا نہیں چاہتا، تو مہربانی کر کے یہاں سے جا۔ اب وہ ضد کر رہا تھا، وہ اپنے گھر میں تھے حضرت۔ عام طور پر آدمی گھر میں ہوتا ہے تو کرتا ورتا نکال کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھائی تو جا، وہ جا نہیں رہا تھا، میرا کرتا لا میں ہی چلا جاتا ہوں۔ تو دوسرے لوگوں نے پھر اس کو کہا کہ بھائی تو ان کو اپنے گھر سے نکلنے پر کائے کو مجبور کرتا ہے، اور دوسروں نے اس کو وہاں سے سمجھا بجھا کر کے نکالا۔ اس کے جانے کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ اگرچہ گمراہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس نے تو ایک ہی بات کہی تھی کہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں، اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ ایک لفظ بھی دوسری بات میں اپنی زبان سے بولوں گا نہیں۔ تو قرآن کی آیت سننے میں کیا پرابلم تھا، کیا وعدہ تھا، سن لیتے۔ کیا جواب دیا؟ ہم لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، ہم تو ان کے علم کے مقابلے میں جو ہے نا انگوٹھا چاپ ہیں۔ ان کا جو علم تھا اتنا عظیم علم تھا، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پھر بھی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ایک گمراہ عقیدے والے آدمی کی زبان سے قرآن پاک کی آیت سن کر ہو سکتا ہے کہ اس آیت کے سلسلے میں میرے دل میں کوئی جو ہے وعدہ اعتراض پیدا ہو جائے، اور اس کی وجہ سے، اور ایسا جس کا بعد میں حل میری نگاہوں میں نہ ہو، اور میں اس کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاؤں۔ اس لیے میں اس کی زبان سے یہ آیت بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ زبان کا بھی فرق ہوتا ہے، زبان کا بھی فرق، چیز ایک ہی ہے، کس کی زبان سے کچھ اور سنو گے تو اس کا اثر اور ہے، دوسرے کی زبان سے سنو گے تو اس کا اثر اور ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کتنی احتیاط برتی، اب ان کی اس احتیاط کے مقابلے میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا تو وہ جیسے کھاتے ہیں اگڑم بگڑم، تو پڑھتے بھی ہیں کیا؟ اگڑم بگڑم، جو آیا۔ نہیں، پڑھنے کے معاملے میں بھی پہلے تحقیق کر لو۔ ایسا نہیں جس کا جو کچھ آیا آپ نے پڑھ لیا، یا اخبارات میں جو مضمون آیا پڑھ لیا۔ آج کیا ہے؟ آج تو میڈیا نے یہ طے کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کے سلسلے میں ان کو ایسے جو ہے شک اور شبہ میں ڈالا جائے کہ دھیرے دھیرے وہ اپنے ایمان سے محروم ہو جائیں۔ آج کی میڈیا کی جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں آج طلاق کے سلسلے میں، اب یہ طلاق کے سلسلے میں میڈیا جو باتیں چلاتی ہے ہمارے بہت سے لوگ سنتے ہیں، اور ان کے پاس اپنا تو کوئی علم ہے نہیں، سننے کے بعد وہی انہوں نے جو اس کے اوپر جو اعتراضات، جو وعدے وچکے یہ اس کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آ کے وہ مولوی صاحب کے پاس آئے، مسئلہ اس کا کیا؟ ارے یہ تو نے اپنے دل میں یہ بٹھا لیا، یہ چیز تو ایمان سے محروم کرنے والی، کیا ضرورت تھی اس کو سننے کی؟ کبھی کسی عالم دین کے پاس، کسی ماہر کے پاس جا کر کے کوئی اچھی بات تو سننے کی توفیق ہوئی نہیں، یہ سن رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں، ہمارا ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کا تقاضا ہے۔ ان ساری میڈیا میں اس طرح کے جتنے بھی پروگرام آتے ہیں، یا میڈیا چاہے پرنٹ میڈیا ہو، اس میں جو چیزیں آتی ہے مضامین، اس کو پڑھو مت۔ خبر آپ نے پڑھ لی، لیکن اس طرح کے ہمیں تو اپنے دین کی باتیں اپنے معتبر علماء سے سن کر کے اس کے متعلق یقین رکھنا ہے۔ آج تو کیا ہو گیا، ہر آدمی ہر ایک کی بات اس سلسلے میں سنتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شکوک اور شبہات کا اور اعتراضات کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ دین سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بچو۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشکات میں موجود ہے۔ مشکات میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا ایک نسخہ، ایک پرت، انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ورس یعنی پورا ایک یہ توریت کا ایک نسخہ، گجراتی میں پرت کہتے ہیں،
وہ لے کر کے آئے. اب توریت تو آسمانی کتاب ہے نا، لیکن چونکہ قرآن میں بھی آ گیا کہ ان لوگوں نے اپنی اس کتاب میں کیا کر دیا تھا، ہیر پھیر کر دیا تھا، اندر تحریف کر دی تھی، ادلا بدلی کر دی تھی، اس لیے اس کا بھروسہ نہیں. تو اب ظاہر جو نسخہ لے کر کے آئے تھے وہ ایسا ہی تھا، تحریف والا، ادلا بدلی والا. حضرت عمر نے لا کر کے کہا ہے اللہ کے رسول یہ توریت کا نسخہ ہے. حضور یہ سن کر خاموش رہے، ابھی کچھ بولے نہیں، اور حضرت عمر نے اس کا پڑھنا چالو کر دیا. اب وہ تو اندر دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال، وہ حضرت عمر پڑھنے میں مشغول، ان کو پتا نہیں. حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت وہ پاس میں تھے، یا ابن الخطاب سکیلت کا امو کا، تمہاری ماں تم کو روئے، یعنی تمہیں موت آوے، تم نہیں دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا حال ہے. وہ جب حضرت ابو بکر نے یہ بات کہی تو حضرت عمر نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، حضور کا چہرہ غصے سے سرخ تھا. فوراً اس کو بند کیا اور اعوذ باللہ من غضب اللہ، اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ناراضگی اور اس کے رسول کی ناراضگی سے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں. بار بار یہ جملہ پڑھا تو حضور کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ. حضور فرماتے وہ بھی اگر آ جائیں گے تو ان کو میری پیروی کرنی پڑے گی. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توریت کا نسخہ تھا، توریت تو آسمانی کتاب تھی نا، لیکن چونکہ اس میں ہیرا پھیری ہو چکی تھی اس لیے آپ یہ فرماتے. اب یہ آج کل کے جو رائٹر لکھتے ہیں اور ان کی جو کتابیں آتی ہے اس کا کیا مطلب ہوگا. اس لیے دیکھو، جس کا علم گہرا ہو، جس نے دین کو سمجھ کر پڑھا ہو، سارے دلائل دین کے اس کے پاس موجود ہیں، وہ اگر ایسی کوئی چیز پڑھتا ہے تو پڑھے. وہ تو اس کو پڑھ کر اس کے اندر خرابیاں اس کو پتا چلے گا اور اس کا جواب تیار کرے گا، لوگوں کو بھی بتائے گا. لیکن جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے اس کی تو سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایسے اسباب جس کی وجہ سے ایمان میں شک اور شبہ پیدا ہو سکتا ہے، وسوسے آ سکتے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. بھائی مچھر بہت ہوں تو لوگ کیا کرتے ہیں، عصر کے وقت سے کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، ورنہ ایک آدھ کھڑکی بھی کھلی رہ گئی رات کو، یار مچھروں نے آج سونے نہیں ہے، کیوں؟ وہ ایک کھڑکی کھلی رہ گئی. آپ اس طرح جو ہے یہ کھڑکیاں کھلی رکھیں گے نا تو یہی ہوگا. سمجھا کہ نہیں؟ یہ تو پہلی خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کے اگر وسوسے ایسے آگے تو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی جب ہم اس وسوسے کو کیا سمجھ رہے ہیں، برا سمجھ رہے ہیں، تو اس کو برا سمجھنا یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ایمان. اگر اس کو برا نہیں سمجھے گا تو گئے آپ سے. بہرحال یہ پہلی قسم وسوسے کی اس کا یہ ہوا، حل ہوا. دوسرے وسوسے کی دوسری قسم گناہوں کے وسوسے، فسق اور فجور کے وسوسے. یعنی آدمی کے دل میں خیالات، چوری کر لوں، شراب پی لوں، زنا کر لوں، قتل کر لوں. جس نے اس لائن میں رہا ہو اس کو تو اور خیالات آتے ہیں. جو جس لائن میں رہا ہوتا ہے، توبہ کر کے دین میں آیا ہے تو بھی پھر وسوسے اس کے آتے ہیں. کیونکہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے تو نہیں جائے گا، تو ایسا یہ خیالات آتے ہیں. تو یہ جو گناہوں کے خیالات، فسق و فجور کے، تو اس کے متعلق جو میں نے پہلی حدیث پڑھی تھی کہ جب آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں عورتیں جا رہی ہیں، میں ذرا دیکھ لوں، اس کو بد نگاہی کر لوں، دیکھنے کا خیال آیا، دیکھا نہیں. تو اگر خیال آیا لیکن آپ نے اپنے آپ کو کیا کیا، کنٹرول کیا، بچایا
اور دیکھا نہیں تو اس خیال اور اس وسوسے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسی کو حضور فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا میری امت سے ان خیالات اور وسوسوں کو جو ان کے دلوں میں آتے ہیں، معلوم تعمل به او تتکلم، جبکہ اس پر اس نے عمل نہیں کیا. اگر وہ عمل کی چیز ہے، جیسے دیکھنا، زنا کا خیال آیا، فلانی عورت سے میں زنا کروں، ایسا خیال آیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ روکا اپنے آپ کو. اگر روکا اس خیال پر کوئی گناہ نہیں ہوگا روکنے سے. اگر جب روکا تو، یا بولنے کی چیز ہے، کسی کی غیبت کرنے کو دل میں چاہا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا تذکرہ آیا اور اب بے چینی ہو رہی ہے، ذرا اس کی برائی کروں، لیکن اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ روک دیا. تو خالی اس خیال سے گناہ نہیں ہوگا اگر آپ نے کنٹرول کر. معلوم تعمیل میں آؤ، جب تک کہ بولا نہیں. بولو گے تو گناہ ہوگا. بولنے کی چیزیں تو بولو تو گناہ ہوگا، کرنے کی چیزیں کرو گے تو گناہ ہوگا. کرنے کی چیز سے نہیں کی، بولنے کا گناہ تھا نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوگا. بات سمجھنا آئی کہ نہیں؟ تو یہ گویا جو فسق و فجور کے خیالات ہیں ان کا حل بتلا دیا. تو بہت سوں کو دل میں خیال، اور کون ایسا ہے جس کو گناہ کا خیال نہ؟ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہو تو اس کے دل میں بھی خیالات وسوسے تو آئیں گے. سنا کہ نہیں؟ وہ جو دوسری حدیث سنائی تھی ابن عباس والی، ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا انی احدث فی نفسی بالشیء، کہ میں اپنے جی میں کچھ باتیں کرتا ہوں. وہ آدمی کے دل میں چلتا ہے، چکر چلتا ہے، فلانی اور موقع مل جائے تو ذرا مزہ آ جائے، ایسا سوچتا ہے وہ. تو اس کے ساتھ صحبت کرنے کا موقع، زنا کرنے کا موقع، سوال یہ دل میں خیال آیا. غیر اختیاری خیال بھی آتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتا ہے. اسی طریقے سے اور جو گناہ، جو اس کو چوری کی عادت رہی ہو تو توبہ کر چکا ہے، لیکن اب خیالات آتے ہیں، یار فلانی جگہ بڑا اچھا موقع ہے، فلانا مال جو ہے، فلانے جو یہ ہے کیا کہ دکان ہوتی ہے، شو روم ہے، اس میں بڑا اچھا موقع ہے ہاتھ مارنے کا، ذرا مار لینا چاہیے. دل میں خالی خیال آیا، روکا اپنے آپ کو، اس نے نہیں عمل نہیں کیا. دوبارہ احدث نفسی بالشیء، اپنے جی میں کچھ چیزیں خیالات آتے ہیں اور اس کو زبان پر لانا، یہ مجھے جل کر کوئلہ بن جانے سے زیادہ سخت معلوم ہے. جل کر کوئلہ بن جاؤ یہ پسند ہے، زبان پر نہیں لا سکتا. خاص کر کے جو نیک آدمی مشہور ہو. میں اگر یوں کہوں کہ میرے جی میں خیال آیا ہے فلانی عورت کو دیکھنے کا، ذرا دیکھ لوں، تو ایک آدمی جو اپنی نیکی میں مشہور ہے، اگر ایسا کوئی خیال ہے کیا کسی کے سامنے اظہار کر سکتا ہے؟ اپنے پکے اور لنگوٹے دوستوں کے سامنے بھی اظہار نہیں کرے گا، اس کے سامنے بھی بولے گا نہیں، یہ کسی کے سامنے نہیں بولے. یہ تو وہ جانے نا، اللہ جانے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ بولوں گا تو یہ کہے گا یار خالی ایسا بزرگ بنا پھرتا. تو کہنے کا حاصل کیا ہے کہ ایسا خیال یہ جو اس میں ہے، تو اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ. ایک تو اس پر عمل نہیں کیا. حضور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس کا معاملہ وسوسے تک رکھا. یعنی شیطان تو آیا تھا. دیکھو شیطان خالی وسوسہ ڈالنے نہیں آتا، شیطان تو آتا ہے کہ میں اس کے پاس یہ کام کروا کے جاؤں گا، لیکن اس نے شیطان کا اتنا تو مقابلہ، وسوسے سے تو اپنے کو بچا نہیں سکا، لیکن اس کام سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا. جیسا دیکھو جیسی چیز ہوتی ہے نہیں، کسی اثر بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اثر کرنے والے کا اثر، تاثیر اس کی، اور جو چیز اثر قبول کرتی ہے، دونوں کی وجہ سے اس میں فرق پڑتا ہے.
ایک بڑا پتھر لے کر کے آپ نے مارا، سامنے اگر شیشہ ہے، گلاس ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ چکنا چور ہو جائے اس پتھر سے۔ شیشہ نہیں ہے، وہ کچھ اور بنا ہوا ہے ذرا خوبصورت، تو وہاں گوبا پڑ جائے گا لیکن وہ ٹوٹے گا نہیں۔ سمجھا؟ جیسی چیز ہے ویسا اثر۔ یا جیسے سخت گرمی ہے دوپہر کی، جون کی گرمی، اب یہ گرمی جب پڑے گی نا، نیچے جب اس کی سورج کی شعاعیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہے تو کیا ہو جائے گا؟ گرم۔ اور اگر پیتل ہے تو اور گرم۔ اپنے وہ پیتل کا بھیجا ہے، بہت جلدی گرم ہوتا ہے وہ تو بالکل آگ بن جاتا ہے، انگلی رکھو گے تو جل جائے گی انگلی۔ سمجھا ہے کہ نہیں؟ لکڑی ہے تو بھی کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی گرم۔ لیکن پتھر زیادہ گرم ہوگا، پیتل اس سے زیادہ گرم ہوگا، لکڑی اس سے کم گرم ہوگی پتھر سے۔ یہاں تک کہ یہ زمین جو ہے، یہ مٹی، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ گرم۔ کھلے پاؤں ہم نہیں چل پاتے، جو عادی نہیں کھلے پاؤں چلنے کے، ہمارے جیسے لوگ شہر میں رہنے والے، دیہات والے تو وہاں چل لیتے ہیں، تو بہرحال وہ اس سے کم گرم ہوگی۔ جیسی جگہ اس کے مطابق اثر ہوتا ہے۔ اور ایک قسم پتھر کی وہ بھی ہے جو کوئی اثر قبول نہیں کرتی۔ آپ گئے ہوں گے عمرہ حج کرنے کے لیے، مطاف کے اندر سفید پتھر لگے ہوئے ہیں، وہ کوئی مصنوعی نہیں ہے، باقاعدہ ہیں وہی۔ ایسا پہاڑ اللہ نے پیدا کیا ہے کہ جو سورج کی شعاؤں کو اپنے اندر جذب نہیں ہونے دیتے، جس کی وجہ سے وہ گرم ہی نہیں ہوتے، ٹھنڈے ہی رہتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا ان شعاؤں کا۔ ایسے ہی شیطان آدمیوں کے اوپر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ آدمی کی فرق، کوئی پیتل جیسا سمجھا ہے کہ نہیں، کوئی لوہے جیسا، کوئی پتھر جیسا، سمجھا ہے، کوئی لکڑی جیسا، نہ کوئی وہ مرمر کا پتھر جو حرم میں لگا ہوا ہے ایسے۔ تو شیطان تو آتا ہے، شیطان تو پورا یہ لے کر کے آتا ہے، پورے حوصلے کے، کہ اس کے پاس تو میں زنا کروا کے جاؤں گا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ دل میں خالی وسوسہ آیا، تب اس وسوسے کے متعلق ہم یوں کہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی رد امرہ کہ اس کا معاملہ وسوسے تک رکھا۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھو کہ کسی کے گھر رات کو چوروں نے حملہ کیا، مار پٹائی کی اس کی، وہ ہسپتال میں داخل ہے، ٹانگیں توڑ ڈالی، ہاتھ توڑ ڈالے، آپ جو ہے اس کی خبر لینے کے لیے گئے تو بھئی کیا حال ہے؟ الحمدللہ جان بچ گئی۔ یہ الحمدللہ کائی پر بھئی تیرے تو ٹانگیں ٹوٹ گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا ٹانگ، اس کا تو علاج ہو جائے گا، جان تو بچ گئی۔ تو یہاں جو ہے وسوسہ آیا، لیکن اس کام میں وہ کام نہیں کیا اس نے، اسی کو تو خالی یہ وسوسہ، اس میں بھی بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس وسوسے کے ذریعے سے بچا لیتے ہیں کہ بھئی اس کا اثر وسوسے تک رہا، آگے بڑھنے نہیں دیا۔ بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو، یہ برے برے خیالات آویز نہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ارے بھائی اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیا ایسا، تبھی تو انسان کا کمال ہے کہ اس میں گناہ کی صلاحیت ہے، کر سکتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو دوسری قسم کہ جس میں خیالات کائی کے، گناہوں کے، فسق و فجور کے، اور اس نے اپنے اوپر کیا کیا؟ کنٹرول کیا، تو اس خیال کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو بہت سے لوگ خالی ایسے خیالات کی پریشان ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ضرورت ہے کہ ایسے خیال بھی آنے نہیں چاہیے، ہمیں اپنا ماحول سدھارنے کی ضرورت۔ بہت سے لوگ دیندار ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑی دیر چاشنی حاصل کرنے کے لیے دوسری پارٹی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں باتیں ہوتی ہے تو وہ باتوں کی وجہ سے وہ بھی چکر چلتا ہے، اس کا دماغ بھی، وہ بھی کچھ سوچتا ہے ذرا بات صحیح ہے، ایک آدھ مرتبہ ان کے ساتھ وہاں چوپاٹی پر ہوا میں،
تو اب یہ کیا ہے، آپ نے اپنا بھائی آپ کو تو اس ماحول میں جانا ہی نہیں تھا. میں نے کہا نہیں، ہمیں اپنے ایمان اور اپنے نیک عمل کی حفاظت جو ہے ہیرے اور جواہرات سے زیادہ کرنی. نہ ایسے آدمیوں کی صحبت، نہ ایسا ماحول، ہر چیز سے اپنے آپ کو دور رکھو. ورنہ یہ کرو گے اور پھر یوں کہو گے یہ ہو رہا ہے ملسا، تو ہوگا ہی نہیں. میں نے جیسا کہا کھڑکی کھلی رکھو گے تو مچھر آئیں گے اور کاٹیں گے. تو بہرحال یہ دوسری قسم جو وسوسے کی ہے، اس کا بھی یہ حکم یہی کہ ہم اس کے تقاضے پر عمل نہ کریں. لیکن یاد رکھنا کہ آدمی اگر ماحول بدلے گا نہیں تو پھر تو دھیرے دھیرے وہ اس میں پھنس ہی جائے گا، اس کا نظریہ بدلے گا. تو بہرحال یہ دوسرے حل. تیسری قسم وسوسوں کی ہے جو گناہ کا تو نہیں ہے لیکن بے موقع آیا. کیا؟ اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھی، پہنچ گئے دکان پر. تو دکان کا خیال کوئی گناہ کا خیال نہیں ہے. پہنچ گئے گھر میں، بیوی کے ساتھ باتیں ہو رہی، الحمد پڑھی جا رہی ہے اور بیوی کے ساتھ باتیں بھی ہو رہی. سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو بیوی کے ساتھ باتیں کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن ہو رہا ہے کہاں؟ نماز بے موقع. یہ تیسری قسم خیالات، اس سے بھی بہت سارے لوگ پریشان. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنی نماز پر جو محنت کرنی چاہیے تھی کی نہیں. نماز میں ایسے خیالات نہ آئے، اس کے ایسے ہی مفت میں نہیں ہوگا. یہ اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ دھیان دینے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس کو توجہ، اس کا پورا شیڈیول ہے نماز کا ایک پورا. آپ استنجا کرتے ہیں، وہاں سے لے کر وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نماز، فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں. بہت سے تو کچھ کرتے نہیں، وہ سارے مقدمہ کچھ نہیں. بھائی آپ دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں تو جو شاندار قسم کی دعوتیں ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے بیٹھے تو سوپ آیا، وہ ابھی تھا چکھا تھوڑا، اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور آیا. ایک ساتھ سب نہیں آتا، دھیرے دھیرے. ایسی اونچی قسم کی جو دعوت ہوتی، کیوں؟ دھیرے دھیرے وہ آپ کی بھوک کو کھولنا چاہتے ہیں، اور اس طرح. تو یہ نماز کی بھی ایک ترتیب رکھی ہے شریعت میں. آپ اپنی وضو کریں، استنجا کریں گے، پیشاب. اب ہمارا حال کیا ہے؟ نماز کی تیاری ہے، یعنی اذان تو کب سے سن لی. اب اذان سنتے ہی اگر ہم تیاری کر لیتے یا اذان سے پہلے تیاری کر لیتے تو آسان تھا. لیکن اذان سننے کے بعد بھی بیٹھے رہے، باتیں چل رہی 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی آئے، اب پیشاب کا تقاضا ہے تو سیدھے چلے گئے کہاں؟ استنجا خانے میں، اور استنجا میں جلدی جلدی پیشاب. ابھی تو قطرے اصل بند ہوئے بھی نہیں تھے اور پانی منہ ڈال کے نکل آئے. یہ قطرے جو باقی رہ جاتے ہیں، باقاعدہ مسئلہ ہے، اہل علم سے پوچھو. جب تک کہ قطرہ نکلنا مکمل طور پر بند نہ ہو جائے وہاں تک استنجا یعنی وہ پانی ڈالنا یا ڈھیلا استعمال کرنا ہے. اس کے بعد سمجھا ہے کہ نہیں؟ استنقاء کہتے ہیں اس کو، یہ ضروری ہے. استبراء کہتے ہیں، یعنی گویا پیشاب پوری نکل جانے دو. ہم تو وہ آدھی نکلی آدھی وہ پانی نکلی، تو اب تمہارا پاجامہ ناپاک ہوگا، پھر نماز پڑھو گے تو وہ نماز کہاں سے درست ہوگی؟ نہیں. باقاعدہ یہ بھی ایک شیڈیول ہے، اس کو اچھی طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطمینان کے ساتھ. اور شیطان کے وسوسوں کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے. شیطان خود ناپاک، اور ناپاکی ہم نے شروع سے رکھ لی نا، پاک نہیں ہوئے تو شیطان کو اور موقع مل گیا کا وسوسہ ڈالنے. یہ شیطان جو ہے بڑا چٹوریا ہے، اس کو یہ گندگی بہت اچھی لگتی ہے. تو بہرحال اس لیے استنجے کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت. وہ بھی نہیں جو ہم والے کرتے ہیں. اگلی مجلس میں نے کہا تھا نہیں 1 گھنٹے تک وہ نہیں کرنا ہے، لیکن شریعت کی حد میں رہ کے کرنا ہے. تو بہرحال یہ اس کے بعد وضو بھی اطمینان. ہمارا حال کیا؟ وضو کے طریقے ہمارے اللہ کی پناہ. باتیں ہو رہی ہے، نل کھول دیا، پانی گرتا جا رہا ہے. آپ کتابوں میں پڑھیے وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا کیا ہے؟ فضول خرچی جس کو کہتے ہیں پانی کی، یہ حرام ہے نا. اپنا ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اور دوسرا مسجد کا ہو تو حرام ہے. یہ تو وقف کا ہے.
ہم کو اتنا ہی پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے جس سے ہمارا وضو ہو جائے. اور ہم جو ہے نل کھول کے بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. ابھی تو وضو شروع کرنے سے پہلے 10 بالٹیاں پانی تھا ایسے ہی گیا. یہ جو پانی کا ضیاع اور بربادی ہوتی ہے اس کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ آدمی کے نماز کے اندر سے خضوع نکل جاتا ہے. خشوع کو نکالنے میں اس کا بڑا دخل ہے، پانی کا بیجا استعمال کرنا. تو جس کی شروعات ہی حرام کام سے ہوئی، یعنی وہی حرام ہوا، تو اب نماز کیسے ہوگی اس کی؟ آپ اندازہ لگا سکتے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. نماز شروع کریں، اب پڑھیں تو پڑھنے میں ہمیں اپنا دھیان ادھر لگانا چاہیے. ہمارا حال تو یہ کہ اللہ اکبر کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے سوئچ آن کر دی، کائی کی ٹیپ ریکارڈ کی، ادھر ہماری زبان چل رہی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، زبان یوں چل رہی ہے، اور دل پتہ نہیں کہاں گھوم پھر رہا ہے، کہاں باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. کہیں جو ہے چائنا جانا تھا خریدی کرنے کے لیے، پورا سفر بھی ہو گیا اسی. کیا ہے یہ؟ ہمارا دھیان نماز میں دھیان لگانے کے لیے جو محنت کرنی تھی وہ آج تک ہم نے کبھی کی. ابھی جیسے ابھی میری تقریر سنی، یار بات تو صحیح ہے، دل میں خیال آئے گا ہر ایک کو، یار بات تو نماز دھیان لگانا چاہیے. اور کیا کریں گے؟ آج تو ابھی جو نماز پڑھوں گا صبح کی بہت دھیان لگا کر ابھی نیت باندھی، اور ابھی الحمدللہ رب العالمین پڑھا، دھیان سے پڑھا، اور الرحمن الرحیم پڑھے. اتنی دیر میں تو گاڑی پٹری سے اتر گئی. کہاں دھیان چلا گیا وہ بھی یاد نہیں رہا، وہ بھی یاد نہیں رہا اس کو. ایسا دھیان گیا کہ ساری نماز پوری کر لی تو بھی یاد نہیں آیا. 2 دن کے بعد یاد آیا، ارے نماز تو دھیان سے پڑھنے کی ہے، آج سے 2 دن پہلے خیال آیا تھا، اب وہ پھر آئے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ لگے رہو. بھول ہو گئی ٹھیک ہے، آج پھر دھیان. آج یہ ہوگا کہ پھر الرحمن الرحیم تک گاڑی پٹری پر رہی، پھر مالک یوم الدین آیا اور اتر گئی. لیکن بہرحال آپ لگے رہو لگے رہو لگے رہو. ایک دن آئے گا کہ آپ کا جی نماز کے اندر کیا ہوگا. آج تو ہم تو محنت ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی آدمی بڑا تاجر ہے، بہت بڑی دکان ہے، تو کیا پہلے دن میں وہ مالدار بن گیا؟ دکان چل رہی ہے؟ نہیں. ہمارے ایک دوست تھے ملنے والے، نوساری کے تھے، ان کی بڑی اچھی دکان تھی کپڑے کی، تو کہا کرتے تھے، انتقال ہو گیا اللہ ان کو غریب کرو، تو وہ اپنا واقعہ جو ہے بڑی اس سے بیان کرتے تھے کہ پہلے مول صاحب میں تو وہاں فوٹ پاٹ کے اوپر پتھارا بچھا کر کے ماچس بیچتا تھا. اس کے بعد یوں ہوا، اس کے بعد یوں ہوا، اس کے بعد یوں ہوا. دھیرے دھیرے کوئی بھی ہے یہ امبانی ایک دم پہلے دن میں بن گیا نہیں. اس نے پتہ نہیں کہ کیا کیا کتنی محنتیں کی ہوگی. تو میں تو کہنے کا حاصل یہ کہ دنیا ہو یا کوئی بھی ہو، آپ کو محنت کیے بغیر تو کوئی چیز ملتی نہیں. تو نماز کے اندر جی لگانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، جو آج تک ہم نے کی نہیں ہے. ہم تو یوں چاہتے ہیں کہ ہمیں بس ایک ہی دن میں ایسا ہمارا جی لگے کہ ہم بالکل 7ویں آسمان پر پہنچ جائیں. نہیں بھائی، یہ 7ویں آسمان پر پہنچنا آسان نہیں ہے. تو بہرحال یہ محنت کرو گے تو آدمی کا ذہن کیسا بنا ہے معلوم؟ آدمی ہمارا دھیان کیوں نہیں رہتا؟ توجہ آدمی دیکھو، جو چیز آدمی کے شوق کی ہوتی ہے، آپ کسی کتاب میں کوئی مضمون پڑھیں، آپ کو کرکٹ کا شوق ہے اور آپ اخبار میں وہ کرکٹ کی جو ہے یہ آئی ہے تفصیل آئی ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پڑھنے کے دوران کوئی دوسرا خیال بھولے سے بھی آپ کو آئے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز کو پڑھنے کے لیے جتنا دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ 100% دھیان آپ اس میں لگا رہے ہیں. آپ کے شوق کی چیز، آپ کا جی لگتا ہے اس لیے، تو اب اس میں کوئی دوسرا خیال آئے گا ہی نہیں آپ کو. اور جو چیز آپ کے دھیان کی نہیں، قرآن لے کر کے بیٹھے، اب قرآن لے کر کے بیٹھے تو ویسے بھی آپ کا جی نہیں ہے. اور قرآن کے اندر کیا ہوگا بغیر دھیان؟ تو ہماری توجہ کے 100 حصے ہیں، ان میں سے 10 حصے اس میں لگے ہیں. کس میں؟ قرآن کی پڑھائی میں. اور باقی وہ جو 90% ہے وہ بیکار نہیں رہے گا، وہ اپنی جگہ ڈھونڈے گا. وہ
تو اس میں دوسرے خیالات آئیں گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے، کرتے 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 100% ہمارا دھیان نماز میں آ جائے، وہاں تک ہم چین سے نہ بیٹھے تو پھر دیکھو کوئی خیال نہیں آئے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ اس طرح نماز میں آنے والے خیالات تو بہرحال ویسے اس سے نماز تو ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن اس کی طرف سے غافل بھی ہونا نہیں چاہیے اور اس کی وجہ سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ ایسے خیالات آتے ہیں، مولوی صاحب میری نماز کیا خالی اٹھک بیٹھک ہے، خالی سر ٹکرانے کا ہے. ارے بھائی یہ سر ٹکرانے کا ہو تو بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی، اپنے دربار میں حاضری کی، اس کا شکر ادا کرو. بہت وہ ہیں جن کو یہ سعادت نصیب نہیں. اللہ نے ہم کو توفیق دی اس معنی کر کے یہ بڑی قدر کی چیز ہے. البتہ اس کے لیے جتنی محنت کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے کی نہیں. کمزوری ہے، وہ ہمارا فالٹ ہے، اس کو ہمیں دور کرنا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نماز کے خیالات ہیں اس کی وجہ سے نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے محنت البتہ اور ساری چیزوں پر، وضو پر، طہارت پر، اور یہ جو ہے یہ نماز میں پڑھی جانے والی، میں نے کہا ابھی اسی لیے شروع کیا سورہ فاتحہ پہلے، تو یہ سب صورتیں جو نماز میں عام طور پڑھی تو آپ کو مطلب بتایا گیا ہے تو اس کو ذہن میں رکھو تاکہ پڑھو تو اس وقت دھیان رہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو یہ جو نماز میں آنے والے خیالات ہیں بہرحال اس سے بھلے نماز نہ ٹوٹے، لیکن ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کی بھی نوبت آنے نہ پائے، اور کوشش کے باوجود خدا نہ کرے خیالات آتے ہیں تو بھی انشاءاللہ اس سے نماز فاصل نہیں نہ ٹوٹے گی نہیں، ہمارا فریضہ کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. اور کبھی کبھی تو اسی میں ہمارے لیے اس معنی کر کے خیر ہو جاتی ہے کہ ہم ایسی ٹوٹی پھوٹی نماز کے پڑھتے ہیں جس میں 2 منٹ کے لیے بھی ہمارا دھیان اندر ہوتا نہیں. اس کے بعد بھی ہمارا حال یہ کہ ایسی نماز پڑھ کے بھی ہم دوسروں کو کتنا حقیر سمجھتے ہیں. توفیق دے دی اللہ نے 2 رکعت پڑھنے کی، حالانکہ یہ ہماری 2 رکعت کیسی ہو تو ہم ہی جانتے، اللہ جانتا ہے، لیکن یہ 2 رکعت پڑھ کر کہ جتنے ہیں ان سب کو ہم حقیر سمجھتے ہیں کہ میں ہوں ایک بڑا، میرے جیسا کوئی نہیں. دوسروں کی تحقیر، اب جس نماز کو پڑھ کر دوسروں کی تحقیر آوے تو اس کے بعد آپ کہیے کہ پھر کیا ہوگا. اس لیے یہ بھی کبھی تو اللہ کی حکمت بھی ہوتی ہے. ہم تو ایسی نماز پڑھ کے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو بہرحال یہ جو خیالات وساوس جو تھے 10 بجنے والے ہیں، تو وساوس جو تھے ان کا یہ تفصیل بتا دی ہے. تو یہ 3 چیزیں تھیں، اس میں اور بھی بہت کچھ تفصیل کہنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی مختصر طور پر آپ کو بتا دیا. اس سلسلے میں محنت کرو، اپنا دھیان لگاؤ، اور جتنی اللہ سے دعائیں کرو. شیطان سے بچنے کے لیے ہی والناس صورت ہے، اس کو پڑھتے رہو بار بار، تو اس کے شیطان کے اثرات سے بھی حفاظت. ایسا ماحول، ایسی چیزیں جس کی وجہ سے یہ برائیاں آ سکتی ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. تو انشاءاللہ ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، اور جو ہے اعمال کو بھی صحیح طریقے سے انجام دینے کی، عمل میں لانے کی توفیق ہوگی. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نفس اور شیطان کی شرارتوں اور ان کی وسوسہ اندازیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری
اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد۔